پلازا میوزک سینٹر پریزنٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی، سبھی طرح کی نعت، تقریر، قرات اور استماعت کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سی ڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں۔ ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی 6۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتحيون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو اور دوستو، کائنات کی کوئی چیز اللہ کے قبضے اور قدرت سے باہر نہیں۔ کائنات کا ذرہ ہو یا پھیلا ہوا آسمان ہو، وہ رینگتے ہوئے حشرات ہوں یا اڑتے ہوئے عقاب ہوں، وہ تیرنے والی مچھلیاں ہوں یا طویل قد و قامت کے حامل فرشتے ہوں، یہ ان سب پر اللہ تعالیٰ پوری طرح قابض ہے، اور کوئی چیز اللہ کے قبضہ قدرت اور اس کے ملکوت اور جبروت سے باہر نہیں ہے۔ ایک وہ ذات ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، باقی سب کچھ بنا ہوا ہے۔ ایک وہ اللہ ہے جو فنا سے پاک ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ ایک وہ اللہ ہے جو ہر ضرورت سے پاک ہے، باقی ہر مخلوق محتاج اور ضرورت مند ہے۔ ایک وہ اللہ ہے جو ہر قسم کے تقاضوں سے پاک ہے، باقی ہر مخلوق اپنے تقاضوں میں، حاجات میں گھری ہوئی ہے۔ ایک اللہ ہے جو ہر قسم کے حال سے پاک ہے، باقی ہر چیز پر، ہر مخلوق پر کئی حال آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، ابتدا سے پاک ذات۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، ابتدا سے، انتہا سے، اولیت سے، آخریت سے وہ پاک ذات ہے۔ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی شکل اور جہت ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، جہاں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر نظر دوڑاؤ گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ رب المشرق والمغرب، مشرق کا بھی وہ، مغرب کا بھی وہ۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرقین کا رب بھی اللہ، مغربین کا رب بھی اللہ۔ رب المشارق والمغارب، مشارق کا رب بھی اللہ، مغارب کا رب بھی اللہ۔ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا رب اللہ اور عرش عظیم کا رب اللہ۔ وهو الذی فی السماء الہ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ وفی الارض الہ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کا روکنے والا، تھامنے والا بھی اللہ۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک نظام چلانے والا بھی اللہ۔ اس سارے نظام کو چلائے اور خطا نہ کھائے، اس سارے نظام کو چلاتا ہے اور تھکتا نہیں، اس سارے نظام کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور خطا سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں۔ ما کان ربک نسیا، وہ بھولتا نہیں۔ لا یعودہ حفظہما، نظام کو چلاتے ہوئے وہ تھکتا نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں۔ ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، وہ عاجز نہیں۔ لم یتخذ صاحبہ، اسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں۔ ولا ولدا، اسے اولاد کی ضرورت نہیں۔ نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے،
نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ اس پر کوئی حال آتا ہے۔ وہ زمانے کی قید سے پاک ہے، آزاد ہے، مکان کی قید سے پاک ہے، آزاد ہے۔ لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، زمانے میں نہیں آتا، مکان میں نہیں آتا۔ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب ہمارے لیے ہے، اس کے لیے سب چیز برابر ہے، زمانے برابر، حال بھی، ماضی بھی، مستقبل بھی، اندھیرا بھی، اجالا بھی، سویر بھی، دیر بھی، رات اور دن، نوری اور ناری، خاکی اور آبی، سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں۔ سواء منکم من اسر بالقول، کوئی زور سے بولے، کوئی آہستہ بولے، مستخف باللیل، کوئی رات کو چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن میں چلے۔ وہ میرے بھائیو اندھیرے اجالے سے وہ بے پرواہ ہے، روشنی میں زیادہ نہیں دیکھتا، اندھیرے میں کم نہیں دیکھتا، قریب کو زیادہ نہیں دیکھتا، دور کو کم نہیں دیکھتا۔ جیسے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، آپ کے دل کی تختیوں کو بھی پڑھتا ہے، جیسے عرش کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے پاؤں میں مسلے جانے والے کیڑوں کو بھی دیکھتا ہے، جیسے وہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی پکار سنتا ہے، ایسی زمین کی تہ میں رینگنے والے کیڑوں کی پکار کو بھی وہ سنتا ہے۔ وہ ایسا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بدل ہی نہیں۔ الف لام میم و الہکم الہ واحد، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا بدل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کسی سے وہ گھبراتا نہیں، کسی سے وہ ڈرتا نہیں، کسی سے وہ دبتا نہیں، کھانے سے وہ پاک ہے، پینے سے وہ پاک ہے، سونے سے وہ پاک ہے، تھکنے سے وہ پاک ہے، غفلت سے وہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ذات، سب کو دے اور لینے سے پاک، سب کو کھلائے خود کھانے سے پاک، سب کو سلائے خود سونے سے پاک، سب کو پلائے خود پینے سے پاک، سب کی شکلیں بنائے خود شکل سے پاک، سب میں رنگ بھرے خود ہر رنگ سے پاک، سب کے جہت بنائی، اوپر بنایا، نیچے بنایا، دائیں بنایا، بائیں بنایا، خود ہر جہت سے پاک ہے۔ لہذا وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہ وہ احاطے میں آتا ہے، نہ وہ نظروں میں سماتا ہے، نہ وہ تخیل کے کسی بھی تخیل میں وہ آنے سے پاک ذات ہے۔ لا تراہ العیون، آنکھوں سے دور، لا تخالطہ الظنون، خیالات کی دنیا سے بھی آگے، اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے، اور اتنا قریب ہو گیا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، دو متضاد چیزیں، دور اتنا کہ خیال بھی نہ پہنچے، قریب اتنا کہ شہرک سے بھی قریب ہو جائے، اکیلا، ایسا ایک ہی ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ایک ہے، ایک، کوئی اس کے سوا نہیں ہے۔ اپنی گواہی خود شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ میں ایک ہی ہوں اور میرا کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایک اس کا کوئی ساتھی، شریک، وزیر، مشیر کوئی نہیں۔ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهَ، اس کی ٹکر کا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اے میرے بندو، میرے علم میں کوئی نہیں جو میری ٹکر کا ہو۔ تم لاہور والے جانتے ہو تو بتا دو کہ کوئی میری ٹکر کا ہے، تو میں پھر تمہیں نمٹ کے دکھا دوں۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، وہی ہے زمین میں، آسمان میں، کوئی اس جیسا نہیں۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی ہے میرے برابر، کوئی ہے میرے ساتھ شریک؟ بولو تو صحیح، امن خلق السماوات والارض، زمین کس نے بچھائی، آسمان کس نے اٹھایا؟ وانزل لکم من السماء ماء، پانی کس نے اتارا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ باغات کو سبزہ کس نے دیا؟ الہ مع اللہ، پھر اللہ اس کے بعد دعویٰ کرتا، الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا جو تمہارا معبود ہو؟ ہے کوئی میرے سوا جو تمہارے کام بنائے؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ کوئی نہیں، یا اللہ کوئی نہیں۔ پھر آگے اللہ گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پر تم لاہور والے تو مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے گئے ہو، تم اے دنیا کے انسانوں، تم نے مجھے تو چھوڑ دیا، ادھر کہتے ہو کہ وہی ہے سب کچھ، پھر اسی کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ اخلق و یعبد غیری، پیدا میں نے کیا، سر تم نے کسی اور کے آگے جھکایا، ارزق و یشکر سوائی، رزق میں نے دیا اور شکر تم نے مخلوق کا ادا کیا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے ٹکر کا، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ نہیں، کوئی نہیں۔
تو پھر اللہ تعالیٰ پھر گلا کرتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، پر تم میں سے اکثر دیوانے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ زمین آسمان کا ایک ہی اللہ ہے اور ایک ہی بادشاہ ہے۔ پھر اللہ دوبارہ پوچھتا ہے الہم مع اللہ، کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے جیسا؟ نہیں یا اللہ، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ گلا کرتا ہے قلیلا ما تذکرون، پر تم میں تھوڑے ہی ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں۔ پھر اللہ دعویٰ کرتا ہے الہم مع اللہ، کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے جیسا؟ نہیں یا اللہ، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پھر اللہ کہتا ہے کہ تم نے تو میرے شریک بنا دیے، میں تو ہر شرک سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر ذوف سے پاک، ہر چیز جہل سے پاک، ظلم سے پاک، عیب سے پاک، کمیوں سے پاک، کوتاہیوں سے پاک، ذوف سے پاک۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پھر دوبارہ ضرب لگائی الہم مع اللہ، کوئی ہے میرے سوا؟ نہیں یا اللہ، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے ضرب لگائی، پھر گلا کیا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جب تم مجھے الہ مان کر بھی میری نہیں مانتے، جب تم مجھے معبود مان کے بھی میرے سامنے سر نہیں جھکاتے، جب تم مجھے رازق کہہ کر بھی میرے غیر کے دروازوں پہ جاتے ہو، جب تم مجھے رب مان کے بھی سود، جھوٹ، رشوت کے بازار گرماتے ہو، جب تم مجھے رازق مان کر بھی چوری، چکاری، ظلم و ستم کی تم دکانیں کھول کے بیٹھے ہو، تو جب میں ہی ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑا اور غلط راستوں پہ چلے، قل ہاتوا برہانکم، تو کوئی دلیل تو دو اپنے سچے ہونے کی کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ارے مجھے کوئی دلیل تو دو، مجھے جو تم نے چھوڑا ہے تو اس پر کوئی دلیل تو دو کہ یہ ہماری دلیل ہے اس لیے ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ کوئی نہیں لا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ تم جاہل ہو گئے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون بل ادارک علمهم في الاخرہ بل هم في شک منها بل هم منها عمون۔ کہ تم آخرت کو بھلا بیٹھے، اس لیے تمہیں تمہارا رب سمجھ میں نہیں آ رہا، تم دنیا کو دل دے بیٹھے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، تم نے دنیا کو پوجا، دنیا کے پجاری بنے، اور وہ دن بھول گئے جب تم ساری محنتوں سے کھینچ کر لوگوں کے کندھوں پہ اٹھا دیے جاؤ گے۔ ساری آہ و بکا کے باوجود تمہاری اپنی اولاد تمہیں منو مٹی کے نیچے دبا دے گی، تمہاری خوبصورت خواب گاہوں سے اٹھا کر جہاں مکھی اور مچھر کا گزر نہیں تھا، تم ایسی اندھیر کوٹھڑی میں پھینک کے آ جائیں گے کہ جہاں تیرے اوپر کیڑوں کی لڑائیاں ہوں گی، اور تیرا وہ وجود جس پر کوئی مکھی برداشت نہ تھی، تیرے اسی وجود کو ایسے گندے کیڑے کھائیں گے کہ اگر 3 دن بعد قبر کھول دی جائے تو سارا لاہور اس کی بدبو سے پریشان ہو جائے۔ وہ دن بھول رہے ہو، وہ دن بھول رہے ہو۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت تمہاری آنکھیں پھیر دے گی اور موت تمہارے گلے کے گھنگروں کو بند کر دے گی، اور تمہارا چلتا وجود ایک مٹی کا بت بن جائے گا، اور تمہاری آنکھوں کی شمع بجھا دی جائیں گی، اور تمہارے کانوں کے ٹیلی فون کی تاروں کو کاٹ دیا جائے گا، اور تمہارے ہاتھ کی حرکت ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ تم اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، مچھر نہیں اڑا سکتے، غلاظت کو نہیں ہٹا سکتے، اپنے پاؤں سے چل کے نہیں جا سکتے۔ تم باپ کی بجائے میت بن گئے، میاں کی بجائے میت بن گئے، سیٹ صاحب کی بجائے میت بن گئے، صدر صاحب کی بجائے میت بن گئے، اور ڈاکٹر صاحب کی بجائے میت بن گئے، اور سرجن صاحب کی بجائے میت بن گئے، وزیر صاحب کی بجائے میت بن گئے۔ کوئی نہیں کہتا وزیر صاحب، کہتے ہیں میت ہے میت، اور میت کے لیے زیر زمین ہے اس کے لاکھوں کی کمائیاں، ان کو غیر کھانے والے، اس کے کروڑوں کے منصوبے، ان سے غیر نفع اٹھانے والے۔ اور یہ دیکھو کس حسرت کے ساتھ اس کا جنازہ جا رہا ہے کہ چند دنوں کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کی اگلی نسل کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے لیے یہ گھر کس نے بنایا تھا، اور کیسے پاپڑ بیلے تھے، اور کیسے دن رات کی تھکن اٹھائی تھی، اور کیسے گرمی سردی کو جھیلا تھا۔ یہ وقت کا ظالم پہیا ہر یاد مٹا دیتا ہے، ہر دکھ بھلا دیتا ہے، بڑے سے بڑے زخم کو بھر دیتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، اس بے وفا دنیا سے جی لگانے والوں نے کبھی فلاح نہ پائی۔ دنیا میں کون کامیاب ہوا ہے کہ اس نے بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے؟ کیا کامیاب زندگی گزاری ہے کہ ساری کامیابیوں کو پیچھے چھوڑ کر جا کر قبر میں سو گیا،
اور مٹی کی چادر اوڑھ کے پڑ گیا، اب قیامت کا نفخہ اسے اٹھائے گا۔ یہ کیا کامیاب ہے کہ موت نے فقیر کو، وزیر کو ایک مٹی کے نیچے ڈال دیا، موت نے بیگم کو، امیر کو، امیرن کو، غریب اور غریبن کو ایک مٹی کے نیچے ڈال دیا۔ یہ کیا کامیابی ہے؟ جو عزت اور دولت اور شہرت کے پجاری تھے، جنہوں نے ان تین چیزوں کو خدا مانا، آج وہ بھی گمنامی کی وادیوں میں گم ہو گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی نظر آتا ہے، کسی کو کوئی آہٹ نظر آتی ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، تیرے رب نے کتنی بستیوں کو پیس کے رکھ دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدَ نُوحٍ، تیرے رب نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حَسِيبًا شَدِيدًا، دیکھ جا کے کھنڈروں میں پھرو، ٹوٹی دیواروں میں دیکھو، شکستہ محرابوں میں دیکھو، وہ گرتی ہوئی دیواریں، وہ ٹوٹے ہوئے دروازے، اور وہ جھکے ہوئے ستون، اور وہ سارے کے سارے اجڑے ہوئے دیار، اس کی ایک ایک اینٹ پکار پکار کے رہتی ہے کہ یہ جگہ جی لگانے کی نہیں، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ ٹوٹنے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اس پر بازی لگانے والوں کے مقدر میں ہارنا ہی ہے۔ جس نے اس پر بازی کو لگائی وہ ہار گیا، وہ یقیناً ہارا، اسے ہارنا ہی۔ اور جس نے اللہ پر بازی لگائی وہ جیتا، اور اسے جیتنا ہی ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اوراق دیکھو، ایک ایک سطر، ایک ایک ورق پڑھو میرے بھائیو، آپ کسی سطر، کسی ورق میں یہ دکھا نہیں سکتے کہ اللہ کو پانے کے بعد کوئی ناکام گیا ہو۔ اور میرے بھائیو، آپ ایک ایک ورق اور ایک ایک سطر کو پڑھنے کے بعد دکھا نہیں سکتے کہ اللہ کو کھو کے کوئی کامیاب دنیا سے گیا ہو۔ جس نے اللہ کو پایا وہ ناکام نہ ہوا، اور جس نے اللہ کو کھویا وہ کبھی کامیاب نہ ہوا۔ یہاں کی عزت بھی وقتی، یہاں کی دولت بھی وقتی، یہاں کی شہرت بھی وقتی، یہاں کی جوانی بھی وقتی۔ کل میں ایک جگہ سے گزرا، ایک اماں بالکل کمر جھکی ہوئی رکوع کی حالت میں چلتی چلی جا رہی، مجھے یوں لگا جیسے اپنی جوانی کو ڈھونڈتی جا رہی ہو کہ کہاں گم ہو گئی میری جوانی۔ ایسے یہ سارے جوان چہروں پہ اگر زندگیاں لکھی ہیں تو جھریاں مقدر ہیں، اور آلوں کا، کانوں پہ آلوں کا لگنا مقدر ہے، اور گھٹنوں کا جواب دے، اور جسم کا ساتھ چھوڑ جانا، اور قوتوں کا شکستہ ہو جانا، اور اس وجود کا مٹی میں مٹی ہو جانا، یہ مالک کون و مکان نے لکھ دیا ہے۔ ایک اللہ ہے جو زوال سے پاک ہے، باقی سب کو زوال ہے۔ اس اللہ نے جو زوال سے پاک، اس اللہ نے جو موت سے پاک، وہ اللہ جو کائنات کو چلائے، وہ اللہ جو نظام کو بنائے، وہ اللہ جس نے موت حیات کا نظام چلایا، وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو نسیم اور صبا بنایا، وہ اللہ جس نے چاند اور سورج کو چراغ بنایا، وہ اللہ جس نے آسمان کی چھت کو تانا، وہ اللہ جس نے ستاروں کو جگمگایا، اور وہ اللہ جو رات اور دن کو لایا، وہ اللہ جس نے میرے اور آپ جیسے انسانوں کو ایک گندے پانی سے بنایا، وہ اللہ جس نے ایک نطفے پہ تجلی ڈالی تو مرد بنایا، دوسری تجلی ڈالی تو عورت بنایا، وہ اللہ جو ایک پانی کے نطفے سے کروڑوں اربوں شکلیں بنائے اور اس کے خزانوں میں شکلوں کی کمی نہ آئے، آوازیں بنائے اور اس کے خزانوں میں آوازوں کی کمی نہ آئے، دو آنکھیں لگائے اور اس کے خزانوں میں آنکھوں کی کمی نہ آئے، دو کان بنائے اور اس کے خزانوں میں کانوں کی کمی نہ آئے، 20 انگلیاں بنائے اور ہر انسان کی ایک ایک انگلی کو دوسرے سے جدا کر کے دکھائے، چلنے کا انداز بدل کے دکھایا، لہجہ بدل کے دکھایا، زبانوں کو بدل کے دکھایا، خواہشات کو بدل کے دکھایا، مزاج کو بدل کے دکھایا، پھر سب کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا کر کے دکھایا۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال سے پاک ہے، ضعف و شکستگی سے پاک ہے، باقی ہم سب کے لیے موت مقدر ہے، اور وہ دن آ رہا ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ آواز جو تمہارے کانوں کے پردے چیر دے گی۔ ما القارعہ، کچھ پتہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، ارے کچھ خبر بھی ہے، جا کے پوچھ تو لو کہ تم پر بھی یہ بجلی کا کڑکا ابھی کڑکنے والا ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کے یہ تو سور پھونکا گیا۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں پتہ بھی ہے حقیقت کسے کہتے ہیں؟ وہ حقیقت کیا ہے؟ کچھ پتہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ کسی سے پوچھا بھی ہے کہ وہ کیا ہے؟ الٹا جانے والوں کو کہتے ہیں یہ حقائق سے نظریں چرا کے بھاگے جا رہے، یہ حقائق سے نظریں چرا کے گھر چھوڑ کے جا رہے۔ ارے کچھ حقیقت میرے بھائیوں پتہ تو کریں کہ حقیقت کیسے کسے کہتے ہیں؟ الحاقہ، وہ حقیقت، مل حاقہ،
وہ کیا ہے حقیقت؟ وما ادراک ما الحاقہ، کچھ پتہ بھی ہے، کچھ خبر بھی ہے، وہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَدُكَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ دَكَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز، ایک پکار، ایک چیخ، ایک ڈانٹ، ایک کڑک، ایک نفخہ، ایک سور، وہ سور جو پہاڑوں کو ریت بنا دے، یوم نسیر الجبال، اور وہ سور جو پہاڑوں کو کل فراش منفوش، جو دھنی ہوئی روئی بنا دے، وہ نفخہ جو انسانوں کو پروانے پتنگے بنا دے، کل فراش المبثوث، وہ آواز جو زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اذا دکت الارض دکن دکا، وہ آواز جو ساتوں آسمان کو چیر کے رکھ دے، اذا السماء انفطرت، وہ آواز جو سورج چاند کے پرزے پرزے کر دے، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وہ آواز جو سمندروں میں آگ لگا دے، واذا البحار سجرت، وہ آواز جو ساری دنیا میں زلزلہ لے آئے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ آواز جو سارے آسمانوں کو دھواں بنا دے، یوم تشقق السماء بالغمام، وہ آواز جو ساری دنیا کی زندگی کو موت میں بدل دے اور ایک اکیلا موت سے پاک اللہ باقی رہ جائے۔ آج دیکھو مائیں بھاگ رہی اور بچے پاؤں تلے روندے چلے جا رہے، جو مائیں بچوں کو گلے لگاتی تھیں، تذہل کل مرضعۃ عما عرضت، انہی ماؤں نے بچوں کو اٹھایا اور یوں پھینکا اور وہ پاؤں تلے روندے چلے جا رہے۔ وہ خزانے جن پر لوگ لڑتے لڑتے مر گئے اور دولت کٹھی کرنے کے چکر میں اللہ کو اور جنت کو بھلایا، آج وہ دروازے خالی پڑے ہیں، تلک بیوتہم خاویہ، آج وہ گھر اوندھے پڑے ہیں، وہ خزانے خالی پڑے ہیں، کوئی ان کی طرف دوڑنے والا نہیں ہے، ایک نفسا نفسی ہے، ایک چیخ و پکار ہے، زمین پھٹ رہی، آسمان پگھل رہا، سورج اور چاند بے نور ہو رہے، ستاروں کی چمک ماند پڑ رہی اور اس کی کڑک بڑھتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ انسان ایک موت مرے اور پہاڑ پرزا پرزا ہوئے، سمندروں میں آگ لگی، ہوائیں بند ہو گئیں، اندر کا باہر آ گیا، باہر کا اندر چلا گیا، اندر کی آگ زمین کی باہر نکل آئی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوا، فرشتوں پہ موت، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش کے طاقتور فرشتے منہ کے بل گرے، موت کے ہاتھوں شکست کھائے۔ اسرائیل کو آج بڑی تھکن ہے، سارے جہان کی جان نکالنے میں لگا ہوا ہے، پسینے پسینے ہو رہا۔ پھر جبریل پر موت کا پیالہ گھوم گیا اور میکائیل پر موت کا پیالہ گھوم گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کی آواز آئی، فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، مر جائیں جبریل و میکائیل۔ اللہ کا عرش تھرا جائے گا اور کانپنے لگے گا اور لرز جائے گا اور سفارش کرے گا، ایموت جبریل و میکائیل، اے میرے مولا ان کو تو بچا لے، کیا یہ بھی مر جائیں گے؟ تو آواز آئے گی، اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ تو کیوں ہم ان گھروں سے دل لگائیں جنہیں کل کو خود ہی چھوڑ کے مر جانا ہے؟ میں نے یہ کمایا، میں نے یہ کمایا، میں نے یہ بنایا، اب میرا یہ منصوبہ ہے، اب میرا یہ منصوبہ ہے، اب میرا یہ منصوبہ ہے، اور ادھر موت طاق میں کھڑی ہوئی ہے، ادھر یہ منصوبے بنا رہا اور ادھر قبر قریب آ رہی، ادھر یہ منصوبے بنا رہا 10 منزلہ بلڈنگوں کے اور ادھر 10 ہاتھ نیچے جانے کے لیے قبر نے منہ کھول دیا ہے، اور ادھر خوبصورت کپڑے سلوا رہا اور ادھر اس کے کفن کا لٹھا بازار میں آ گیا، اور ادھر یہ اپنے کمروں سے کیڑوں کو مار رہا، مکھیوں کو نکال رہا، اور ادھر قبر کے کیڑوں نے منہ کھول دیا کہ موٹی لاش آ رہی ہے، ادھر یہ گھر میں بجلی کے قمقمے جلا رہا، اور ادھر اندھیر نگری کا اندھیرا گھر اپنے اندھیروں کے ساتھ، اپنی ظلمتوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے ڈائن کی طرح اور ناگن کی طرح اپنا پھن پھیلا دیا کہ آ تو صحیح، میں تیرے کمکموں کو دیکھ کیسے اندھیروں میں بدلتا ہوں۔ ایک دن سب پر موت ہے، جبریل مرا، میکائیل مرا، اسرافیل مرا، ایک اللہ اوپر، ایک اسرائیل نیچے۔ اللہ فرمائیں گے مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، میرے ایک حکم سے بنا، اسی حکم سے مٹ جا۔ سب کو مار کر اکیلا، احد، صمد، الاول، الآخر،
الظاهر الباطن ليس قبله شيء ليس بعده شيء ليس فوقه شيء ليس دونه شيء قبل كل شيء بعد كل شيء فوق كل شيء دون كل شيء قبل كل حي بعد كل حي فوق كل حي دون كل حي وليس كمثله حي. کوئی زندہ ایسا زندہ نہیں، سب کو مار کر سب کو مٹا کر اپنی تکبر کے ساتھ اپنی جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے. من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے. کون آئے؟ من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے. کہاں سے آئے؟ سب تو موت کی وادیوں میں سو گئے، سب کو فنا کھا گئی، سب کو عدم کے گھاٹ پہ اتار دیا گیا اور سب کو پر فنا کا حکم نافذ کر دیا گیا. ایک اکیلا اللہ رہ گیا. حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا صرف دیارہم انظر فی آثارہم، بیٹا اجڑی بستیوں میں سفر کیا کر، اجڑے گھروں میں جا کے غور کیا کر کہ ان کے بسانے والے کہاں چلے گئے. یہاں تو بڑے شادیانے تھے، یہاں تو بڑے ناز و انداز تھے، بڑے حسین و جمیل چہرے تھے، بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے. آج یہ دروازے بند کیوں ہو گئے؟ مکڑیوں نے جالے کیوں تن دیے؟ ایسے خوبصورت گھروں پہ سناٹا کیوں ہے؟ یہاں خاموشی کا راج کیوں ہے؟ یہاں سوائے ہوا کی سرسراہٹ کے اور کوئی آہٹ نہیں. وہ سب کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا مِن دَارِ الْغُرُورِ، تو دیکھے گا کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور آخرت کے گھر میں جا کے آباد ہو گئے. سب کے لیے موت ہے، پھر سب کے لیے اٹھنا ہے. میرے بھائیو، اگر مر کے مر جاتے تو چھٹی تھی جو مرضی کرو، اگر مر کے حساب نہ ہوتا تو چھٹی تھی جو مرضی کرو، اگر مر کے جنت اور جہنم نہ ہوتی تو چھٹی تھی جو مرضی کرو. نہیں نہیں، انکم لتموتون کما تنامون، جیسے سوتے ہو ایسے مرو گے. وتحیون کما تستیقظون، اور جیسے سو کے اٹھتے ہو ایسے ہی تم مر کے اٹھائے جاؤ گے. ثم انها الجنت ابدا، اب النار ابدا، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے. یوم یاتہ، یہ دیکھو یہ دن آ گیا، یوم یاتہ یہ دن آ گیا. وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ اللہ بھی آ گیا اور فرشتے بھی آ گئے. اور ازلفت الجنت للمتقین، یہ جنت بھی آ گئی. وبرزت الجحیم للغاوین، یہ دوزخ بھی آ گئی. ونضع الموازین القسط، یہ ترازو بھی آ گیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط بھی آ گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور یہ اعمال نامے تقسیم ہونے کے لیے اڑا دیے گئے. وہ کیا دن ہے جب میں ننگا بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر اور آنکھیں پھٹی ہوئی، دل ہوا میں اڑ رہا، کلیجہ پھٹ رہا، سینہ چر رہا، آسمان عرش کے سوا کوئی چھت نہیں، سورج 1 میل پر ہے، زمین تانبا بنی ہوئی ہے، وجود سے ایسا پسینہ نکل رہا ہے. ایک آدمی کے اندر سے ایسا بدبودار پسینہ نکلے گا کہ مردار میں وہ بدبو نہیں جتنی ایک آدمی کے پسینے میں بدبو ہوگی. اور اللہ ایسے پھنسا کے کھڑا کرے گا جیسے ترکش میں تیر پھنسائے جاتے ہیں اور ان کو الٹا بھی کرو تو نیچے نہیں گرتے، ایسے میدان معاشر میں اللہ یوں پھنسا کے کھڑا کر دے گا کہ نہ پہلو بدل سکے، نہ پاؤں پہ زور دے سکے، نہ کروٹ بدل سکے، نہ یوں دیکھ سکے، نہ یوں دیکھ سکے. ایسا کھڑا ہو جائے گا کہ آدمی میں آدمی پھنسا ہوگا، عورت میں عورت پھنسی ہوگی، اور اللہ کا عرش سروں پر. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جو عرش آ رہا ہے، آج وہ عرش آ گیا. آج وہ دن ہے خافضہ رافعہ، کئی اونچے ہوں گے، کئی پست ہوں گے. کوئی جنت کو جا رہے، سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ دوزخ کو جا رہے. سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، یہ جنت کو جا رہے. کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، اس نے ہائے کا نعرہ لگایا اور شور مچایا، ہائے میں مر گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے میرے ہاتھ میں کتاب کیوں آ گئی. جس کے سیدھے ہاتھ میں آیا اس نے خوشی کا نعرہ لگایا، ہوم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کہے گا ہوم، آؤ آؤ آؤ. ارے کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیا، میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. آج میری خوشی کا دن ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. کئیوں کی چیخ و پکار، کئیوں کی خوشی کی شادیاں، کئی چہرے کالی رات کی طرح تاریک، کانما اخشت
وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جیسے سیاہی کے ٹکڑوں کو اتار کر ان کے چہروں پہ مل دیا گیا ہو، غبرۃ ترہقھا قطرہ، جیسے ان کے چہروں پر تارکول کا برش، پھر دن ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کئیوں کی چیخ و پکار، کئیوں کے خوشی کے شادیانے، کئی چہرے کالی رات کی طرح تاریک، کانما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جیسے سیاہی کے ٹکڑوں کو اتار کر ان کے چہروں پہ مل دیا گیا ہو، غبرۃ ترہقھا قطرہ، جیسے ان کے چہروں پر تارکول کا برش پھیر دیا گیا ہو۔ کچھ چہرے ایسے جیسے تارکول پھیر دیا گیا، اور کچھ چہرے ایسے ناعمہ لسعیہا راضیہ، تر و تازہ، آباد، شاداب، خوشحال و شادہ و فرحاں، راضیہ و ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جیسے تازہ ٹہنی، سبز ٹہنی، ایسے لہلہاتے چہرے، مسکراتے دمکتے خوشحال چہرے، آباد و نہال چہرے، اور کامیاب چہرے، خوبصورت چہرے کہ سورج بھی شرمائے ان کے سامنے آتے ہوئے۔ جوانی میں آدم علیہ السلام کے قد میں، جوانی میں عیسیٰ علیہ السلام بن گئے، جب اور قد و قامت میں آدم علیہ السلام بن گئے، حسن میں یوسف علیہ السلام بن گئے، اور دلوں میں ایوب کا دل فٹ ہو گیا، سینوں میں قلب ایوب، اور زبانوں میں شیریں دہن داود، اور اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بن گئے۔ یہ کامیاب، یہ ناکام، ادھر کی پکار اور ہے، ادھر کی پکار اور ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہائے ہم کیوں اٹھا دیے گئے، من بعثنا من مرقدنا، اور یہ کہہ رہے ہیں ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ارے میرے بھائیو، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ سیزن آتا ہے، زمیندار کھاد سپرے بیج اکٹھا کرتا ہے، سیزن امتحان کا آتا ہے تو طالب علم پڑھنے پہ زور لگاتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، آخرت کا سیزن چلا آ رہا ہے، اور موت چلی آ رہی ہے، اور دنیا کھچی چلی جا رہی ہے۔ فہذہ الدنیا مرتحلۃ ذاہبہ، دنیا پیٹ پھیر چکی، وہذہ الآخرۃ مرتحلۃ قادمہ، اور آخرت کھچی چلی آ رہی۔ اس کی بھائیو جو تیاری کرے گا وہ کامیاب، اور جس نے تیاری نہ کی وہ ناکام۔ الٹے ہاتھ والے ناکام، سیدھے ہاتھ والے کامیاب۔ الٹے ہاتھ والوں کو فرشتوں نے گھسیٹا، اور الی جہنم زمرا، یہ جہنم کو کھینچے گئے، عمین و بکمن و سما، آنکھوں سے اندھے، زبان سے گونگے، کانوں سے بہرے، چہرے کالے، گلے میں توق، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، ہائے ہائے پکارتے، لان تان کرتے، ان کو جہنم میں گھسیٹا جا رہا، جہنم ان کے لیے کھولی جا رہی، اور ہمیشہ کے بدکار، ہمیشہ کے بدترین ٹھکانے میں گرایا چلا جا رہا، گرایا جا رہا۔ بھائیو، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچا لو، اس آگ سے بچا لو جس سے میں تمہیں ڈرا رہا۔ اور جن کے سیدھے ہاتھ میں آئی، چہرے روشن، جسم پہ ریشمی پوشاک، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، سر پہ خوبصورت تاج، ایسا سر کے گھنگریالے بال، داڑھی غائب، بدن کے بال غائب، چہرہ 16 سال کے خوبصورت جوان کی طرح، اور شیشے میں ڈھلا ہوا مرمری بدن جس پر ایک بال نہیں ہوگا، سر کے گھنگریالے بال، پلکوں اور بھووں کے بال، اور باقی یہ حسن و انداز میں ایسے ہیں کہ آج ہر آدمی یوسف بنا ہوا ہے، آج ہر آدمی یوسف بنا ہوا ہے۔ اساور من فضہ واساور من ذہب، سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن، خوبصورت سبز پوشاکیں، اور یہ جنت کی طرف کو لے جائے جا رہے، اور ان کے استقبال کیے جا رہے، اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے جا رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول رہے۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو سارا زمانہ دیکھے گا، سارا جہان دیکھے گا کہ جنت بند ہے، سارے کھڑے ہوئے ہیں کہ دروازہ کب کھلے گا۔ دوزخی دوزخ پر پہنچے تو کھٹ سے گرے، جنتی جنت پر پہنچے تو دروازے بند۔ ارے میاں، دروازہ کیسے کھلے؟ اور کون کھلوائے؟ کہ بابا آدم کھلوائے، کہ ابا جان آدم دروازہ کھلوائیں؟ کہیں گے بیٹو میں کیسے کھلواؤں، میں نے نکالا، میں کیسے کھلواؤں؟ اذهبوا الى غیری یا ابانا نوح، اے نوح علیہ السلام آپ، اے ابا جان ابراہیم آپ، نانا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ، نہیں، اے داود نہیں، اے موسیٰ، اے یوشع، اے اسحاق، اے یعقوب، اے یوسف، اے داود، اے سلیمان، نا، نہیں، تو کون کھلوائے؟ آج صرف محمد مصطفیٰ کھلوائے اور کوئی نہ کھلوائے۔ یہ چابی اسی کو مل چکی ہے، الی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، لواء الحمد بیدی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں،
یطوف علیہ الف خادم، جنت کے 1000 نوکر میرے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں، کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے. آپ تشریف لا رہے، سجدے میں سر رکھ رہے، عرشوں سے آواز آ رہی، محبوب سر اٹھاؤ، مانگ ملے گا. اے اللہ دروازہ کھول، کہا جائے گا تیرے بغیر نہیں کھولوں گا، تو افتتاح کر میں کھولتا ہوں. تجھ سے ابتدا ہو گئی. جنت کی سواری آئی، محبوب مصطفیٰ اوپر بیٹھے، سواری کھڑی ہوئی، نکیل نیچے گری، نظریں اوپر اٹھی. کون پکڑے یہ لگام، کون پکڑے یہ مہار، کون پکڑے یہ رسی. اوہو، عرب پیچھے گئے، سادات بھی پیچھے رہ گئے، اہل بیت بھی پیچھے رہ گئے، آل رسول بھی پیچھے رہ گئی. کیا اعلان ہوا؟ بلال حبشی کو بلاؤ، یہ رسی اسے پکڑاؤ. کیا بلال پہ صدقے جائیں، کیا اس کے نصیب جاگے. یہ نہ کالا چلتا ہے نہ گورا چلتا ہے، یہاں تو صرف محمدی سکہ چلتا ہے، محمدی سکہ چلتا ہے. اور بلال محمدی سانچے میں ایسا ڈھلا کہ ہر طرف سے اسے کھٹکھٹایا گیا، ہر طرف سے اسے پرکھا گیا، پر ہر طرف سے محمدی نکلا. آگ میں، انگاروں پر، ریت پر، پتھروں پر، کوڑوں کے نیچے، پتھر کے نیچے، مکے کی گلیوں میں ہر طرح سے گھسیٹا، پر وہ ہر طرف سے محمدی نکلا، ہر جہت سے محمدی نکلا، ہر سمت سے محمدی نکلا. اندر سے عہد نکلا، باہر سے محمدی، اندر لا الہ الا اللہ اتر گیا، باہر محمدی سانچہ ڈھل گیا. کہ کرو جو کرنا ہے، اس زبان سے کلمہ ہی نکلے گا اور کچھ نہ نکلے گا. آج اس کا صلہ لے لو. میرے محبوب کی سواری کے لگام بلال کے ہاتھ میں، اور دروازے پہ دستک، اور سب سے پہلے آپ جا رہے اور بلال حبشی آپ کے ساتھ جا رہے. پھر آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا. سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر ہے، ابو بکر جس کو 8 دروازے پکاریں گے. پھر آپ نے کہا عمر، جنت میں ایک محل دیکھا سونے چاندی زمرد یاقوت کا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا. میں جانے لگا تو کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا. پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی، میرا ساتھی تو ہے. پھر آپ نے کہا علی، تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ بس بس میرا گھر پورا ہو گیا، مجھے اور کیا چاہے، رضیت یا رسول اللہ. پھر آپ نے کہا طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری، طلحہ ہے، زبیر ہے. اس شان سے یہ امت جنت میں جا رہی کہ سب سے آگے ان کا رسول ہے، اس کے پیچھے یہ امت ہے. پہلے نبی جائے گا، پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، پیچھے امت جا رہی، پیچھے باقی نبی آ رہا ہے. اندر آتے ہی پہلا گارڈ آف آنر، سلام علیکم، سلام علیکم، فرشتوں کا سلام، سلام علیکم، آپ پہ سلام ہو، آپ پہ سلام ہو. ماشاءاللہ، نشے چڑھ گئے، فرشتے سلام کر رہے. اگلی خوشخبری، طب تم، آپ پاک ہو گئے، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ تھوک نہ بلغم، نہ سودا نہ سفرہ، نہ موت نہ بڑھاپا، نہ بیماری نہ غم، نہ حسد نہ بغض، نہ لڑائی نہ قتال، نہ فرقہ بازی، نہ آپس میں نفرتیں عداوتیں. طب تم پاک ہو گئے، فادخلوها، آئیے. تیسری بشارت، فادخلوها، آئیے. کتنی دیر کو؟ خالدین، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. اس اللہ کے گھر میں نہ آپ لکڑی دیکھیں گے نہ پتھر، لکڑی بھی سونے چاندی کی، پتھر بھی سونے چاندی کے، لہریں دودھ شہد شراب کی، چشمے بہتے ہوئے، چشمے اٹھتے ہوئے، چشمے فوارہ مارتے ہوئے، اور موتیوں کی سڑکیں، یاقوت کی سڑکیں، زمرد کی سڑکیں. اور یہ تو سب چھوٹی نعمتیں ہیں. ابھی اپنے تختوں پر بیٹھ کر جنت کا نشہ پورا نہیں ہوگا کہ عرش کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ اپنے جلال و جمال کے ساتھ سامنے آ کر کہے گا تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم. اے میرے بندو، اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو. ایک نشہ، اللہ کو دیکھ لیا، از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن جا دادن نادیدہ رخ یارے. ابھی تو یار کو دیکھا نہیں اور اس پہ سر کٹا دیا، جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. ابھی تو بن دیکھے اللہ کے لیے سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، جسم کی بوٹیاں ادھیڑ دی گئیں، گھروں سے نکال دیے گئے اور سولیوں پہ لٹکا دیے گئے.
اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، بن دیکھے جس پر ایسی خلقت قربان ہوئی، جب اس کو دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ جنت بھول جائے گی، جنت کا بھولے گی، اپنا آپ بھی بھول جائے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، آج اللہ کو دیکھو، آج ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، آج اللہ ہر بندے کا حال پوچھے گا، ہاں بھائی ٹھیک ہو، خیریت سے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیف حالک، کیف حالک، کیف حالک، ایک ایک کا حال پوچھے گا اور کئیوں سے لاڈ بھی کرے گا۔ یا فلانا ابن فلاں، جی اتذکر یوم کذا، وہ دن یاد ہے، فعلت کذا، تو نے وہ کیا تھا، صرف وہ ہوگا، جرم نہیں بتائے گا، وہ دن، جی ہاں، وہ کام، جی ہاں، پھر کیا خیال ہے؟ تو کہے گا معاف کر کے کیوں فائل کھول لی دوبارہ یا اللہ، چھوڑ قصہ ختم، یہ معاف کر کے پھر فائل کیوں کھول لی؟ کہ وہ تو معاف ہی معاف ہے، تو معاف ہی معاف ہے۔ اللہ پوچھے گا ہر رضیتم، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، ہم کیسے راضی نہ ہوں؟ کہ افلا اعطيكم بافضل من ذلكم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دوں، اس سے اعلیٰ چیز نہ دوں؟ کہیں گے اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ اي شيء افضل من ذلك، اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں آج تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، آج کے بعد میرے ناراضگی کا ڈر دل سے نکال دو، میں تم سے راضی ہو گیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، لحم طیر فاکہہ مما یتخیرون، یہ پھل ہیں کھاؤ، لحم طیر مما یشتہون، اڑتے پرندے ہیں مزے کرو، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، تمہاری پاک دامنی کے بدلے میں یہ دیکھو جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہیں جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، جو سمندر میں تھوک ڈالیں سمندر میٹھے ہو جائیں، جو سورج کو انگلی دکھائیں تو سورج اندھا ہو جائے، جو مردوں سے بات کریں تو زندگی کی لہر دوڑ جائے، جو زندوں کو جھلک دکھا دیں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرا دیں تو ساری کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم رکھیں تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائیں، ہر نظر میں 70 گنا جن کا حسن بڑھتا چلا جائے، مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون كأنهن الياقوت والمرجان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان خيرات حسان مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان وزوجناهم بحور عین، جنت کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ ہم نے تمہارا نکاح کر دیا، تمہارے پاک دامنی کے بدلے میں، تمہاری شرافت کے بدلے میں، نظروں کے جھکانے کے بدلے میں، شہوت کو غلط جگہ سے بچانے کے بدلے میں آج ہم تمہارا نکاح کرتے ہیں ایسی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ کہ ایک نظر دیکھو تو 40 سال نظر لوٹ کے واپس نہ آئے، ایک دفعہ معانکہ کرو تو 70 برس معانکے میں لگ جائیں۔ اور یہ ایمان والی عورتیں جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا، جو میری بندی بن کے چلی، میرے لیے جنہوں نے دکھ اٹھائے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ جنت کی اس خوبصورت لڑکی سے ایمان والی عورت کو اللہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا وعربا اترابا، یہ جن دنیا کی عورتوں کے بارے میں ہے، آج ہم نے ان کو بھی جوان بنا دیا، کنوارا بنا دیا، جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنا دیا کہ آج جنت کی حور ان کے سامنے خدام لگتی ہے، خادمہ لگتی ہے، سر کے بالوں کو چوٹی سے نکالا پاؤں کی ایڑیوں تک پہنچا دیا، بالوں کا ایک گچھا توڑ کے زمین پہ رکھا جائے سارا جہان روشن ہو جائے، معطر ہو جائے، اس جنت کی اللہ دعوت دیتا ہے، اس جنت کا اللہ شوق دلاتا ہے۔ 1000 آیات ہیں جنت اور جہنم پر، 1000 آیات جنت اور جہنم پر ہیں۔ اللہ تھوڑی سی تشکیل کرتا ہے اور اتنی بڑی ترغیب دیتا ہے، تھوڑا سا حکم سناتا ہے پھر اتنی بڑی ترغیب دیتا ہے، تھوڑی سی بات بتاتا ہے پھر اتنی بڑی ترغیب دیتا ہے، کبھی جنت کبھی دوزخ کبھی اپنی ذات۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اتنا لمبا ترغیب نامہ سنا کر آگے ایک جملہ تشکیلی آمنو باللہ ورسولہ. اب تو اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. اتنی زیادہ تشکیل اتنی تھوڑی، اور جب الٹ ہو جائے گا تو دل کی اجڑ جائے گی. زمین کو پانی نہ ملے تو دانا کیسے ہو گئے؟ زمین میں ہل نہ چلے تو لہلہائے کیسے؟ تمہارا اللہ جس کی تسبیح زمین بھی پڑتی ہے آسمان بھی پڑتا ہے، تمہارا اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، تمہارا اللہ جو دن رات کا مالک ہے، تمہارا اللہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے، تمہارا اللہ جو اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے، تمہارا اللہ جو العرش پہ قائم ہے، تمہارا اللہ جو زمین کے اندر کو جانے زمین کے باہر کو جانے، آسمان کے نیچے کو جانے آسمان کے اوپر کو جانے، تمہارا اللہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہارا اللہ جو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، تمہارا اللہ جو رات کو دن میں لاتا ہے دن کو رات میں لاتا ہے، رات کو لمبا کرتا ہے دن کو لمبا کرتا ہے. اتنا کچھ کہنے کے بعد کہتا اچھا اب تو اللہ پہ ایمان لے آؤ. بات اتنی سی، ترغیب اتنی. میرے بھائیو ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. اور اللہ نہیں ملتا جب تک محمدی نہ بنے. وہاں حسب و نسب نہیں چلتا، حسب و نسب نہیں چلتا، دولت نہیں مل مال و متاع نہیں، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے محمد الرسول اللہ. حضور نے فرمایا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما ولنت لداود الحلیب وسخرت لسلیمان الریاح وحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. اے میرے مولا، ابراہیم کو تو نے خلیل بنایا، موسیٰ کو تو نے کلیم بنایا، داؤد کو تو نے لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو تو نے ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیمات ان کو تو نے مردے زندہ کر کے دیا. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ، تیرے لیے سب سے اعلیٰ، تیرے لیے کیا سب سے اعلیٰ. وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، تیرے لیے سب سے اعلیٰ ہے کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اے میرے محبوب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. تو اور میں اکٹھے، تو اور میں اکٹھے جدا نہیں ہو سکتے، اکٹھے جدا نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہو سکتے. عرش پہ نظر ڈالو، آدم علیہ السلام کی نظر پڑی عرش پر، پہلی نظر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جنت کو چلے دروازے پہ نظر پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اندر گئے درختوں کے پتوں پہ نظر پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جنت کی لڑکیوں کو دیکھا ان کے ماتھے پہ نظر پڑی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنوا باللہ ورسولہ تؤمنون باللہ ورسولہ. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یطیعون اللہ ورسولہ من یطع اللہ ورسولہ من یعص اللہ ورسولہ کفروا باللہ ورسولہ من یحادد اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ. دیکھو اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول. قرآن یوں گھومتا ہے یوں گھومتا ہے یوں گھومتا ہے اور اللہ رسول کو ایک سانچے میں لاتا ہے، ایک سانچے میں لاتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ کو راضی کیے بغیر نہ یہ جہان نہ وہ جہان، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. ملک و مال مل بھی گیا تو چھوڑ کے چلے جانا ہے. لہذا بھائیو ہم نے آج تک جو اللہ کو ناراض کیا، ایسے کریم رب کو ناراض کیا جو نطفے سے انسان بنانے والا اور نافرمانیوں کے باوجود کھلانے والا پلانے والا، نافرمانیوں کے باوجود سورج کی روشنی کو بغیر بل کے پہنچایا، چاند کی چاندنی کو بغیر بل کے پہنچایا، زمین کے فرش کو بغیر پیسے کے بچھایا، ہماری روح کا نظام بغیر پیسے کے چلایا، خون کو چلایا، رگوں کو کھولا، سارے نظام کو بغیر پیسے کے بن مانگے نطفے سے انسان بنا کر. اس کا ایک مطالبہ میرا بندہ میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا تو میری تو مان لے. کیا یہ مطالبہ ناجائز ہے اس کا؟ کتا ہمارے گھر کی روٹی کھاتا ہے سر نہیں اٹھاتا. ہم اللہ کی اتنی نعمتیں کھائیں ہم اس کے سامنے جھک جائیں. لہذا بھائیو یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے آج اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. ہم سب یا اللہ آج جو تجھے ناراض کیا اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اور ہماری سب کی توبہ بولو بولو سارے آج نیت کرو کہ یا بخیلوں کے پاس چلی جائے اور حکومت نااہلوں کے پاس چلی جائے.
تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. جب بارشیں وقت پر ہوں، پیسہ سخیوں کے پاس ہو، حکومت نیک دل لوگوں کے ہاتھ میں ہو، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ راضی ہے. آج اللہ ہم سے ناراض ہے. وہ لاؤڈ سپیکر پہ اعلان نہیں کرے گا، پرچیاں نہیں تقسیم کرے گا، بارشوں کو روکے گا، حکومت نہ اہلوں کو دے گا، مال بخیلوں کو دے گا، آپس میں دلوں کو پھاڑ دے گا، توڑ دے گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم توبہ کریں. اور وہ انتظار میں ہے، در کھولے بیٹھا ہے. کب تک معلوم یغرغر، کہ جب تک تیرے گلے کا گھنگرو بند نہیں ہوتا میں تیری توبہ کے انتظار میں ہوں. تو بھائی آج ہم سب توبہ کریں. کر لی سب نے توبہ؟ آج کے بعد اللہ کو نہیں ناراض کرنا، اس کے نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑنا. اور اللہ کے نبی کا سب سے بڑا طریقہ تو دنیا میں اسلام کو زندہ کرنا ہے. سب سے اللہ سے دینے کا لینے کا طریقہ بتا گئے کہ جب ضرورت پڑے مسجد میں آ جاؤ اور زمین پہ سر رکھ دو. ہمیں اللہ نے احسان ہم پر احسان کیا، 5 نمازیں عطا کی. کسی امت کو 5 نمازیں نہیں ملی، ہمیں 5 نمازیں عطا کی. کسی امت کو رکوع نہیں ملا، ہمیں رکوع ملا ہے. کسی امت کو تلاوت نہیں ملی نماز میں، ہمیں تلاوت ملی ہے. کہ اب مانگ لے صلۃ بین العبد رب، جب تو اللہ اکبر کہے گا میں دروازے کھول دوں گا، بول مانگ کیا مانگتا ہے. جو ضرورت پڑے مسجد کو آؤ. سارے لاہور میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد حرام نہ کمائے، کوئی افسر نافرمانی پر نہ چلے، کوئی تاجر، کوئی ذمہ دار. ہم نیت تو کریں کہ خود بھی توبہ کریں گے اور سب سے توبہ کروائیں گے. اور مسجدوں کو بھر دیں اور ہماری صبح قرآن کی تلاوت سے ہو، اللہ کی یاد سے ہو. تجارت ہماری ایسی ہو جیسے اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، زراعت ایسی ہو جیسے اللہ اس کا رسول چاہتا ہے. تو آپ دیکھتے نہیں سچا تاجر نبیوں کے ساتھ حشر کروا جائے گا، نبیوں کے ساتھ، اس صدیقین کے ساتھ، شہداء و صالحین کے ساتھ اپنا حشر کروا جائے گا. ایک تو ہم اپنی ذات سے توبہ کریں. جو معاملات میں گناہ کیے یا اللہ توبہ، اخلاقیات میں گناہ کیے یا اللہ توبہ، عبادات میں گناہ کیے یا اللہ توبہ، آج تک اللہ کے دین کو اس کے لیے اب جان مال نہ لگائی یا اللہ اس پہ توبہ. اور خود توبہ کرنی ہے اور سارے جہان سے توبہ کروانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیا ہے. اس کو لے کے پھرنا ہے. سارا جہان منتظر ہے. جیسے آج زمین بارش کے قطروں کی پیاسی ہے، ایسے پوری دنیا آج اس کلمے کی پیاسی ہے. کوئی نصیب والا جو اسی محفل سے نقد اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نقد تیار ہوں، جا تو رہا تھا گھر پر بس سب میری نیت بدل گئی. رغباً الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد. اب تو بس میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا اور اس کے کلمے کو لے کے پھروں گا. تو کون بھائی ہے جو اس پر نقد کھڑا ہو؟ پہلے نام نہیں دیا ہو، پہلے نام، ایک منٹ چپ رہیں، پہلے نام نہ دیا ہو وہ کھڑے ہوں. جنہوں نے پہلے نام نہیں دیا وہ کھڑے ہو جائیں. 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، جتنا وقت دے سکتے ہو کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی. 100 آدمی اتنے ہزاروں کے مجمع سے لینا کیا مشکل ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. آپ یہ چھوٹے دل والے ہیں. ہاں 100 ہی دے دیں تو بہت ہے. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. پنجاب کے 100 باقی کے 1000 کے برابر. ہاں بولو بھائی، بولو بھائی. بھائی نقد یہ جو اوپر والے کھڑے ہیں یا بیٹھ جاؤ یا نام لکھاؤ. ہاں بھائی، اور بھائی، اور بھائی. اللہ کی طرف اللہ دیکھ لے کہ مجھے راضی کرنے کو آ رہا ہے. اللہ دیکھ رہے میری محبت میں آ رہا ہے. 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء. اچھا اب ان میں جو 4 مہینے والے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. 4 مہینے والے نقد. آپ لوگوں نے پہلے تو نام نہیں دیا تھا، وہی ہے نا جنہوں نے پہلے نام نہیں دیا. گنو بھائی ذرا، اب ان کو گنو بھائی، پتہ تو چلے 4 مہینے والے کتنے نام آئے. جلدی گنو، جلدی گنو. ہاں بھائی ذرا 4 مہینے والے ہاتھ کھڑے رکھے تاکہ پتہ چلے 4 مہینے کے لیے کتنے تیار ہوئے. اوپر کر کے، اوپر کر کے 22 ہو گئے. چھلے والے بولو بھائی. روشنی بھی، چھلے والے، روشنی بھی، چھلے والے، روشنی بھی اندھیرا ہے. ہاں بھائی، ہاں بھائی، ہاں بھائی. بھائی یہ 3 چھلے والے 22 ہیں. 8 کا اور ہو جائے 30 ہو جائیں کہ عدد تو پورا ہو. اور نے 2 ہو کے 2 درجن تو کر دیں. کٹھا ہی تو حساب ہو. 4 مہینے، 4 مہینے، چلو 23. ایک رہ گیا باقی 2 درجن ہونے میں. ایک اور کھڑا ہو جائے. ایک اور کھڑا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائے وہ ماشاءاللہ. 4 مہینے، 4 مہینے نقد. ماشاءاللہ. چلو جی اب چلے والے بھائی جلدی سے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اچھا بھائی آخری بات ہے، یہ 3 دن کے لیے سارا مجمع نکل جائے، اس کے لیے کون تیار ہے؟ سارے کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جاؤ. 3 دن، 3 دن صبح سے 3 دن صبح سے سارا مجمع چلا جائے. سارے لاہور پہ رحمت کی بارش، پوری دنیا پہ رحمت آ جائے گی. یہ کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی. یہ نام جا کے مگر لکھا لینا بعد میں. ابھی 3 دن بھائی. بھائی آخری درجہ. اے بھائی یہ سوال، بھائی یہ تو روپے کا سوال ہے بابا. ہاں
آخری سوال ہے، ایک پیسے کا سوال. اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی. 3 دن لگا کے جائیں گے، اور یہ 3 دن شاید 4 مہینے میں تبدیل ہو جائیں. اور بھائی اور بھائی اور بھائی، یہ اوپر والے بھی، نیچے والے بھی، دائیں والے بھی، بائیں والے بھی، اور باہر والے بھی، اندر والے بھی. اور بھائی اور بھائی 1000 آدمی ہو جائے کم از کم. یہ 1000 تو ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ 1000 تو ہو. چلو آپ کی بات اللہ نے پوری کر دی. جزاک اللہ. اچھا بھائی بات یہ ہے، اتنوں کے نہ نام لکھے جا سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں. یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان میں ہے. تو عشاء کے مغرب کے بیان کے بعد جب تشکیل ہو تو یہ سارا کا سارا مجمع جنہوں نے 3 دن میں لکھائے ہیں، چلا لکھا ہے، 4 میں لکھائے، یہ سارا مجمع تشکیل میں جا کر اپنی تشکیل کروا لے، جماعتیں بنوا لے، تاکہ کل جب اللہ کے راستے میں جائیں تو آپ حضرات ان کے ساتھ بھی نکل سکیں. ٹھیک ہے بھائی، نماز کی تیاری.